یا واٹ از دا ریوارڈ. لیٹس ٹاک اباؤٹ ریوارڈ. اگر فار ایگزامپل ایک بندہ عبادت کر رہا ہے, سیکریفائس بھی کر رہا ہے, اور اپنی نیند جو ہے وہ بھی اس سے جو ہے نیند بھی پوری نہیں کر رہا, تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ دیکھیں نا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ نہیں یار میں نے کوئی گناہ نہیں کیے. ہر بندہ گناہ گار ہے, ہر بندے کوئی نہ کوئی اپارچونیٹی ڈھونڈ رہا ہے کہ یار کس طرح میرے گناہ معاف ہوں. تو ہیئر وی آر بینگ ٹولڈ بائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قیام کرتا ہے اور جو ہے لیلۃ القدر کی رات کو, اور اس میں کیا ہے کہ لیکن شرط کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے, ایمان کے ساتھ. واحتساباً کیا ہے, سنسیریٹی یہ ہونی چاہیے کہ یار میں گناہ گار ہوں, میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, میں نے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ سے, ان کو کنفیس کرتے ہوئے. ایکچولی ٹو بی ویری آنیسٹ یہ اٹس اے نائٹ آف کنفیشنز. آپ نے یو جسٹ ہیو ٹو ٹاک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور بس یہ کہیں کہ یا اللہ مجھ سے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آلریڈی نوز اٹ کہ آپ نے کیا 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 ہے. ایگزیکٹلی کہیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی ہے, آئی سلیپٹ, لیکن یا اللہ میں آپ سے دعا مغفرت چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی. اور دیکھیں یہ وہ یہاں پہ پاسٹ ٹینس آیا, پاسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھو اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں. سبحان اللہ, ہاؤ افرم دس. اینڈ یو نو دیز لاسٹ 10 nights are to get one night. These last 10 nights are to just get one night, hold of one night, which is Laylatul Qadr. اس کا بڑا اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ میک شور کر لیں کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ آپ امام کے ساتھ شروع کریں اور امام کے ساتھ ختم کریں. Exactly. اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ آپ ایٹ لیسٹ پڑھیں تاکہ پوری رات قیام کا ثواب آپ کو ملے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے, اچھا 2 حدیث ہیں, لیکن جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی اور امام سے ختم کی, ایک تو اس کو بھی پوری رات کا ثواب مل جائے گا, اور ایک حدیث میں آتا ہے جس میں عشاء کی نماز جس نے پڑھی اس کو آدھی رات کا ثواب, اور جس نے فجر پڑھی اس کو آدھی رات کا ثواب. تو یہ بھی پورا آ جائے گا جیسے آپ نے بتایا. اچھا پھر رات کو نا کم از کم ویسے بچوں سے نہ پوچھیں گے کیا کرنا چاہیے. عبداللہ بور ہو رہے ہیں دونوں, عبداللہ یہیں بیٹھے ہیں یار, کیا کرنا چاہیے عبداللہ؟ عبادت کرنی انشاءاللہ, دعا مانگی. نہیں بابا, نہیں بابا میں نے تو وزن اٹھانا ہے, بابا جم کرنا ہے. عبداللہ what do you suggest؟ چلے میں ذرا یہ کرتا ہوں, کیا خیال ہے آپ کا, کیا کرنا چاہیے 10 راتوں میں؟ ہمیں اللہ سے عبادت کرنی چاہیے, اللہ سے یا اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, اور اللہ کی عبادت بھی کرنا چاہیے. صدقہ آپ بھی کریں؟ ہاں میں نے آج 50 روپیز کیے تھے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. بتاتے نہیں ہیں, موٹیویشنل یہ بتا رہے ہیں نا. اور عبادت کے علاوہ مزید عبادت. سن رہے ہیں, لوگوں کو ٹپس دو, کیا کرنا چاہیے؟ سننا کرنا چاہیے. سنت, جی سنت عمل کرنا چاہیے. جی, اور اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے, اور اللہ کے نبی کی, اللہ کے نبی کی. ماشاءاللہ. چلے تو آپ تو ٹیسٹ لے رہے تھے یار, اس سے نصیحت کا کیا کہ آپ نے تو ٹیسٹ لے لیا اس سے یار. گڈ, ماشاءاللہ, بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے. تو کیا بات کر رہے تھے ہم, بھول گئے لفظ. مطلب کیا اعمال جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. وہ اعتکاف جس نے کیا وہ تو بھائی چھا گیا, کیونکہ وہ تو اس نے سولیٹیوڈ وہ اختیار کر لیا, آئسولیٹ کر لیا. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اس انشاءاللہ اگر اس نے محنت کی ہے تھوڑی بات, اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. برو اعتکاف از گیٹنگ لیلۃ القدر. اور سبحان اللہ لیلۃ القدر کو پا لینا یعنی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا برو, جس رات میں خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح, تمام ملائکہ آتے ہیں اور روح, پرو تقدیر لکھی جاتی ہے, تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس مہینے, اس رات میں. ڈونٹ یو وانٹ, اچھا اللہ کے نبی منڈیز اور تھرسڈے روزہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ منڈیز اور تھرسڈیز کو عمل اللہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس اس حالت میں اعمال جائیں جب اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے, تو ہم بھی چاہیے. لیلۃ القدر میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں نا, اگلے سال اس نے حج کرنا ہے یا نہیں کرنا, اگلے سال اس کی رزق کتنا ملے گا, اس کو صحت یا بیماری کتنی ملے گی, ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تاکہ ہمارے فیصلے اچھے ہوں. پریکٹیکلی یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ان 10 دنوں میں نا لیٹس ٹرائی کہ ہماری زبان جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو, ٹھیک ہے, مطلب آگے پیچھے ڈرائیو کرتے ہوئے چلتے پھرتے, میک اے ہیبٹ آف ڈوئنگ ذکر, اینڈ ڈونٹ کنفیوز یور سیلف ان دا ورائٹی آف ذکر کہ میں کون سا کروں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یو نو, اینڈ سو مینی ادر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, درود پڑھ سکتے ہیں آپ, استغفار کر سکتے ہیں. ایک صحابی تو اللہ کے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ یا رسول اللہ ای الصائمین اعظم اجرا, کس روزے دار کا بہترین سب سے زیادہ ثواب ہے؟
یعنی الصائمین روزے تو 1.8 بلین مسلم رکھتے ہیں, سب رکھتے ہیں. اعظم اجرا کس کا ہے, کون سا روزہ, کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزوں کے ہر بندے کا ریوارڈ سیم بھی نہیں ہے, کچھ کا زیادہ کچھ کا کم. آپ نے فرمایا اکثرہم فیہ للہ ذکرا, جس روزے میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے. اور ہم لوگ why do we don't we do ذکر. سبحان اللہ و بحمدہ, جس نے اس دن میں 100 دفعہ پڑھ لیا, قیامت کے دن اس سے زیادہ بہتر کوئی شخص نہیں ہوگا. میں تو کہتا ہوں اپنی باڈی کو نا آپ ٹیون کر لیں. ونس یو ٹیون یور سیلف نا, پھر آپ جب کبھی فارغ ہوں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یار سم تھنگ از مسنگ, اور آپ کو یاد آئے گا کہ یار آپ نے ذکر کرنا ہے. یو نو دس از ہاؤ. ایکچولی اب دیکھیے نا کہ آپ ڈائریکٹلی کہہ لیں یا انڈائریکٹلی کہہ لیں, اللہ تعالیٰ ہمیں, دیکھیں ہمیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ دس از دی گریٹسٹ بک آن دس فیس آف دس ارتھ. ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. اللہ تعالیٰ نے سیپریٹلی ایک پراپر چیپٹر پوری جو ہے سورہ نازل کی ہے ود دا نیم آف القدر. ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ. ٹھیک ہے, اور آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ میں یونیک کیوں ہے کہ اسی رات کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے, نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے, اب کتنی امپورٹنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جب یہ سورہ سٹارٹ کرتے ہیں, واٹ از ہی سے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یعنی بھی ہم نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ سوچتا ہے, وہ بندہ بولتا ہے یار اٹ بلوز یور امیجنیشن. اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان و زمینوں کو بنایا, اور اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ, تم مجھے تو مانتے ہو نا, ایک مثال ہے, تو وائی ڈونٹ یو بلیو دس بک, یہ میرا کلام ہے, ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اب دیکھیں لنک کیسے کیا ہے. اگر قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے تو وہ رات کیا معمولی ہوگی جس پہ یہ نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. انا انزلناہ فی, دیکھا کیسے لنک کیا دونوں کو. اصل میں اتنا امیزنگ ہے کہ جس چیز مثال کے طور پہ جس رات میں نازل ہے نا اس کو امیزنگ, یعنی جو اس سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا وہ عظیم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بندہ دیکھ لیں, امت دیکھ لیں, ٹائم دیکھ لیں, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور دیکھیے یہ بڑا زبردست انداز ہے ہمارے رب کا, وما ادراک ما لیلۃ القدر. ابھی ہم جتنی مرضی ڈسکشن کر رہے ہیں ایک آدھ گھنٹے میں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جتنی مرضی ایکسپلینیشن کر لو, تم پراپر طریقے سے احاطہ نہیں کر سکتے لیلۃ القدر کتنی عظیم ہے. اور ابھی آپ نے بات کی نا کہ یعنی تنزل الملائکہ, اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ on this night the angels descend, اور you know the amount of angels they are greater than the stars in the galaxy. یعنی اتنے زیادہ امیجن کریں اینجلز ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. اگر ہمیں نظر آنے شروع ہو جائے نا اینجلز, تو there will be not be a single place جس پہ ہم قدم رکھ سکیں. اور قدر کا مطلب یہ ہے نا برو, آپ سورہ فجر میں آتا ہے نا یار, ایک منٹ, یہ جتنا امیزنگ میں اس کو امیجن کر رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہوگا, سوچے کتنا بڑا ایک ایونٹ ہے نا جو ہو رہا ہے. اور آپ کی والی بات میں تھوڑا امیجن کر رہا ہوں, وہ اس بک کی وجہ سے ہو رہا ہے برو. یہ بک جو ہمارے ٹیبل پہ پڑی ہے جسٹ بیکاز آف دیز ورڈز مین. اور دیکھیں یعنی اس رات پہ قرآن کی تلاوت کریں. اچھا لیٹ می کٹ یو گائز, what do you guys do, how do you plan this night, what do you guys do in this night. یعنی یار سب سے بڑی چیز تو یہ ہے نا جو آپ نے حدیث بتائی ہے کہ یہ والی دعا مانگنی ہے نا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یہ والی دعا تو کثرت سے مانگی مغفرت کی. اور پھر یوزلی تو ہماری یہ والی نائٹس جو ہیں وہ مسجد میں گزر رہی ہوتی ہیں نا, تو وہ وہی قیام اللیل چل رہا ہے, قرآن کی تلاوت چل رہی ہے. اور اگر ہمیں کسی نائٹ کے بارے میں یہ تھوڑا سا سائنس نظر آنے لگ جائیں, بلکہ سائنس پہ بھی ہم آئیں گے, سائنس بتائیں گے, تو پھر اس میں یہ ہے کہ بیٹھ کے دعائیں مانگنا فجر تک, خاص دعائیں مانگنا سیکلوژن میں. آئی تھنک اس میں نا میرے خیال سے پیپل ٹو پیپل ویری کرتا ہے کہ اب دیکھیں نا کئی بندوں کی طبیعت ہوتی ہے, فار ایگزامپل کانگریگیشن میں قیام اللیل ہو رہا ہے مساجد میں فار انسٹنس, تو لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کنیکشن بلڈ نہ کر پا رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے اگر آپ کا کنیکشن نہیں, میں بتاؤں کہ میں یہ چاروں, میں نے پہلے بھی رمضان میں ایسے کرتا تھا کہ کم از کم اپنی فیملی کو لے کے نا, ٹھیک ہے مساجد میں بھی جایا جائے, لیکن ون آف یعنی بچے پیچھے ہوں, آپ لیڈ کر رہے ہوں قیام اللیل, اور آپ دعا مانگ رہے ہوں. ویری گڈ. ایز اے فادر, ایز اے گارڈین آف دا ہاؤس, آپ دعا مانگ رہے ہوں, اور واقعی یعنی وہ پھر آپ کی جو بھی چیز آپ نے مانگنی ہے, اور اگر آپ اس سے بھی اف یو اسٹیپ اہیڈ, پھر آپ اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. کیونکہ ہوتا یہ کہ فار ایگزامپل اگر آپ مسجد میں ہیں نا, دوست احباب بھی ہوتے ہیں, باقی لوگ بھی ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ویسے کہتے ہیں نا کہ اکیلے کھل کے بات نہیں بندہ کرتا. بالکل ٹھیک ہے, بٹ اف یو break this down, جو آپ نے بھی پریکٹس بتائی ہے, not everyone can do that. Exactly, وہ میں کہہ رہا نا person to person کیا کریں, اس میں کیا اردو میں مانگ سکتے ہیں دعا. بالکل. I want you guys to tell this. دیکھیں سب سے بہترین کام ہے نا,
ایک تو یہ کہ رات چونکہ لمبی ہوتی ہے, اپنے آپ کو عبادت ٹو عبادت تھوڑا شفل بھی کریں, یعنی ڈونٹ بور یور سیلف ود ون عبادت آل نائٹ لانگ. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ 2 گھنٹے نماز پڑھیں تو پھر آپ 2 گھنٹے, خیر میں نے ایگزیجریٹ کر دیا, اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھیں, اس کے بعد آپ دعا پہ آ جائیں, اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت پہ آ جائیں. اور میں تو نا, اگر میں نے دیکھیے واٹ از دا پرپز آف عبادت, دا پرپز آف عبادت از ٹو بریک یور سیلف. عاجزی عبادت کا مقصد ہی ہے برو کہ ہم یا اللہ کچھ نہیں ہے, انت الغنی و نحن الفقراء انت القوی و نحن الضعفاء, ٹھیک ہے. اور دعا واٹ از دا یونیورسل لینگویج آف بیگنگ. ہر بندہ چاہے چائنیز ہے, جاپنیز ہے, سب کچھ ایسے مانگے گا, رائٹ. تو اس رات میں نا کثرت سے دعائیں کریں. اور ایک عبادت ایسی ہے جو کہ نا ہر عبادت کو اکٹھا کر دیتی ہے برو, اور وہ نماز ہے. آپ اللہ اکبر کریں, اس میں ذکر بھی ہے, اس میں آپ نفل میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ تھیں, ان کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے, اور جب سجدہ کے زور رکھتے تھے, مولا عائشہ جو حضرت عائشہ کے غلام تھے, وہ مصحف کو اٹھا کے نفل, تو نفل میں یو کین ڈو سم موومنٹس نیسسری. آپ قرآن کو نا اللہ اکبر کریں, اپنی جیب میں بے شک آپ قرآن رکھیں, یا ساتھ ٹیبل پہ نا قرآن پاک رکھ لیں, اور اب پہلے سے نماز سے سلیکٹ کر لیں کہ میں نے کون سی صورت آج پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ قرآن کھول لیں برو, اور وہ صورت پڑھتے جائیں, اور اس کا ترجمہ بھی ہلکا پھلکا نہ دیکھتے جائیں کہ جو سمجھ نہ آئے, جو سمجھ نہ آئے, اور وہ گھنٹوں گھنٹوں پڑھیں, انجوائے کریں. اور جب اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرے, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, اللہم انی اسألک الجنہ. اور جب اللہ جہنم کا ذکر کرے, اللہم اجرنا من النار. جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرے, اللہم اجعلنا من اہل الجنہ. اور جب جہنمیوں کا اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سے بات اللہ اوپر, یا رب جی. میں نے اپنے شیخ کو برو اس دن دیکھا, کرسی بیٹھے ہوئے قرآن سے پڑھ رہے ہیں, ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں, اور جب ایک آیت ہے نا, انہیں ایسے کرتے ایسے قرآن کے اوپر. برو گیو می دس بک برو, یعنی وہ قرآن کھڑا ہے نا برو, ڈاکٹر فضل, اور ایسے پڑھ رہے ہیں. جمعے کے بعد مسجد خالی ہے برو, ایسے ہی ہے. میں آئی واز سٹنگ واچنگ ہم, میں نے کہا یار اپنے, کیونکہ علماء کو دیکھتے انسان سیکھتا ہے. میں اکیلا کونے میں بیٹھا ہوا تھا, میں شیخ کو دیکھ رہا تھا, شیخ قرآن پڑھ رہے ہیں, پھر ٹوپی انہوں نے اتار دی, عاجزی کا نشان, ٹھیک ہے, اور ایسے کہہ رہے ہیں. اور پھر جب آیت کو انہوں نے دیکھا نا کہ یہ میرے پہ ہے, کہا ایسے کہہ رہے ہیں, پھر اللہ سے دعائیں کریں, پھر قرآن پڑھ رہے ہیں. تو رک جائیں جب آپ کو نا یار یہ چیز میرے میں نہیں ہے. اچھا پھر جب مزہ آئے لمبا کر لیں, پھر قرآن رکھیں, رکوع کریں, اس میں اللہ کی حمد و تعریف بیان کریں, اور سوچیں کہ جس رب کا میں کلام پڑھا تھا, یا اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں. اور پھر سجدے میں چلے جائیں, اور جو آپ نے آیات پڑھی نا, جب بھی کوئی آیت پڑھے نا, اس میں سے دیکھیں کہ کیا یہ آیت, اس میں میرے لیے کیا لیسنز ہیں, کیا یہ میرے لیے ہے, کیا اس آیت سے میں کوئی دعا اپنے لیے بنا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, تو کیا میں سجدے میں دعا کر سکتا ہوں, یا اللہ مجھے خشوع دے دے, یا اللہ مجھے خشوع دے دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین عن اللغو معرضون, کیا میں سجدے میں وہ, یعنی ہر آیت سے نا جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے لیے اپنے لیے دعا میں کریں, یعنی ہم پورا ہوا پورے اتنے, اور پھر سجدے میں جا کے نا اس سارا جو آپ نے رکعتیں پڑھا نا, اس کے لیے دعائیں کریں اپنے لیے. اور والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا, وہ دعا مانگے کہ یا رب تو نے جو اپنے بندوں کی تعریف کی نا, یا اللہ میں ان بندوں بننا چاہتا ہوں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. قرآن میں آتا ہے, وہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کے بندے, اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. یہ دعا مانگے سجدے میں جا کے, یا رب میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہیں گے اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. یار ہم نے سنا تھا کوئی پکار تھا تو پکارنے والا کہ اسلام والے بن جاؤ, نیک بن جاؤ, ہم بن گئے. یا رب فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. تو دعا میں لمبا, یعنی اس میں دعا بھی ہو گئی, اللہ کا ذکر بھی ہو گیا, قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی, اور پھر آپ اٹھیں, پیچھے کرسی رکھ لیں, جب تھکیں بیٹھ جائیں, بیٹھ کے ٹیک لگائے قرآن پڑھیں, اور نماز کی حالت میں رہیں, اور سجدوں میں پھر کثرت سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اور پھر ریپیٹیشن کے ساتھ عفو کریم عفو کریم عفو کریم. یار اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی کی ایک سنت تھی برو جو ہم اکثر چھوڑ چکے ہیں, اور وہ کیا, اللہ کے نبی ایک ایک آیت کو نا thousands of time ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے. پوری رات گزار دیتے تھے, ایک آیت کو جو ہے ریپیٹ کرتے تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی گھر سے گزرے تو حضرت عائشہ نے تلاوت کری تھی آہستہ آواز میں, لیکن انہوں نے رات کا اندھیرا تو سن لیا, اور وہ تلاوت کر رہی ہیں. وہ رات کو گزرے, وہ پڑھی ہیں یار, آیت بڑی امیزنگ تھی, فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم. جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, منافقین
بھی جہنم میں پلسرات سے گزر گئے, سب ٹارچر سے کنترا سے بھی گزر گئے. وسیق الذین اتقوا الی ربہم جنت زمرہ, ٹھیک ہے, جنت میں چلے گئے. برو اب اس کے بعد نا یہ جنتی کیا بولیں گے, فمن اللہ علینا, اللہ نے ہمیں لکی بنا دیا, کرم کر دیا, وقانا عذاب السموم. یہ وہ آیات ہیں جو, یہ وہ لفظ ہیں جو جنتیوں کے ہیں برو. اینڈ شی اسٹوڈ اپ ریسائٹنگ دا سیم ورڈز, یا اللہ میں دنیا میں بھی ان الفاظ کو پڑھ رہی ہوں, جنت میں مجھ سے یہ الفاظ بلوا دیجیے گا. اور وہ پڑھی, اور وہ صحابی کافی دیر گھنٹوں بعد واپس آئے تو کیا پڑھی ہیں, فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, اللہ نے ہمیں لکی لوگوں میں سے بنا دیا, اور ووقانا عذاب السموم, اور دردناک آگ سے بچا لیا. امیجن جنتی کتنی خوشی سے برو کہہ رہے ہوں گے. تو یہ بہت متروک سنت ہے, مہجور سنت ہے, چھوڑ دی گئی ہے برو اس سنت کو. بالکل. تو ہم کیوں نہیں کرتے ایسا, ایک ایک آیت کو پھر سجدوں میں جا کے نا ریپیٹیشن, یا اللہ میں اچھا نوافل میں آپ اردو میں دعائیں مانگ سکتے ہیں. اصل میں ریپیٹیشن کا تعلق جو ہے نا وہ انٹرنلائزیشن سے ہے نا. ایگزیکٹلی. اور انٹرنلائزیشن ہمارے یہاں مسنگ ہے انفارچونیٹلی. ہمارے یہاں وہ یہ کہ آپ قرآن کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے, قرات پہ زیادہ وہ ہوتا ہے فوکس. ہاں مطلب یو ٹیل آنیسٹلی, اگر ایک مسجد میں ایک امام صاحب جو ہیں وہ قرآن کی قرات بس نارمل انداز سے کر رہے ہیں تو پیپل یوزلی ول ناٹ فائنڈ خشوع, بیکاز پیپل ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں. ہماری جو خشوع کا محور ہے وہ صرف قرات رہ گئی ہے. یعنی اور آپ ذرا سجدے میں ایک بات کو, ایک اللہ کے نام کو ذرا صرف 10 ٹائمز یا 15 ٹائمز ریپیٹ کر کے دیکھیں تو صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی رب کریم, رب الغفور 10 دفعہ کہیں واللہ رب الغفور, سجدے میں رب الغفور. اور یہ کہنے سے نا احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ is giving you attention, a lot of attention now. اور برو یہ نا بار بار ریپیٹ کرنا نا بھکاری کی نشانی ہے. آپ نے اللہ کے سامنے نا بھکاری بننا ہے. یعنی جو آپ کا گاڑی کے پاس بھکاری آ کے بار بار مانگتا نا, دے دیں سر, دے دیں سر, دے دیں سر, سر دے دیں سر, مدد کر دیں, آپ الٹیمیٹلی اس کو کہہ دیتے ہو یار چل لے یار. اللہ تعالیٰ سے نا بھکاری بنے اللہ کے سامنے.